السلام علیکم۔ بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کے معزز ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آپ کو یہ سن کر عجیب لگے گا کہ دیسی گھی وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ عام طور پر صحت کے لیے مفید مشورے دینے والے اکثر افراد اسے موٹاپے کا باعث بتاتے ہیں۔ ان کی بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ دیسی گھی چکنائی ہے، لیکن یہ اسی وقت موٹا کرتی ہے جب اسے ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ چکنائی خوراک کا ایک بنیادی جز ہے جو ایسے فیٹی ایسڈ پر مشتمل ہوتی ہے جسے ہمارا جسم خود پیدا نہیں کرتا۔ جسم کو چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر وٹامن اے، ڈی اور ای، جو کہ فیٹ سولوبل وٹامنز کہلاتے ہیں، جسم میں جذب نہیں ہوتے، اور اگر ہم مناسب مقدار میں چکنائی کھانا چھوڑ دیں تو جسم میں ان وٹامنز کی کمی کئی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو چکنائی ہم ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسے باڈی سیلز توانائی میں تبدیل نہیں کر پاتے، بلکہ یہ چکنائی چربی میں بدل کر جسم کو موٹا کرتی ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے بنیادی غذائی عناصر ہیں جن کا توازن آپ نے اپنی روزانہ کی خوراک میں قائم رکھنا ہے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، کسی بھی خوراک کے 3 بنیادی عنصر ہوتے ہیں: چکنائی، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روزانہ 2000 کیلوریز سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اور 2000 کیلوریز کو متوازن خوراک سے حاصل کرنا چاہیے، یعنی ان 2000 کیلوریز میں سے 20 سے 35% چکنائی، 30 سے 35% پروٹین اور اسی مقدار میں کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ 1 گرام پروٹین میں 4 کیلوریز ہوتی ہیں، اور 1 گرام کاربوہائیڈریٹ میں بھی 4 کیلوریز پائی جاتی ہیں، جبکہ 1 گرام چکنائی میں 8 سے 9 گرام کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ روزانہ 2000 کیلوریز پر مشتمل کھانا کھا رہے ہیں تو اس کھانے میں آپ 400 کیلوریز سے 700 کیلوریز تک چکنائی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چکنائی کو اس مطلوبہ مقدار میں سے زیادہ کھائیں گے تو یہ موٹاپے کا باعث بنے گی، اور اگر آپ اسے اس مقدار سے کم کھائیں گے تو یہ چیز آپ کو کمزور بنائے گی اور بیماریوں میں مبتلا کرے گی۔ ہمارے باورچی خانے میں استعمال ہونے والا عام کوکنگ آئل عام طور پر ایک کھانے کے چمچ میں 124 کیلوریز پائی جاتی ہیں، اور ایک کھانے کے چمچ دیسی گھی میں تقریباً 120 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنے کے لیے دیسی گھی کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی خوراک سے کوکنگ آئل نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ اچھی چکنائی پر مشتمل نہیں ہوتا، اور اس کی جگہ دیسی گھی کو شامل کرنا ہوگا جو کہ اچھی چکنائی اور صحت کے لیے بے شمار خوبیاں رکھتی ہے۔ جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دیسی گھی دودھ سے حاصل ہونے والے پروٹین، امینو ایسڈ، اومیگا فیٹی ایسڈ اور وٹامنز منرل سے بھرپور قدرتی کھانا ہے جسے گائے یا بھینس کے دودھ سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ غذائی اجزاء ہمارے جسم کے میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں، اور جب یہ تیز ہوتا ہے تو یہ جسم میں جمی اضافی چربی کو پگھلا دیتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ دیسی گھی میں اینٹی انفلامیٹری خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ جسم کے اندرونی اعضاء کی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ دائمی سوزش موٹاپے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دیسی گھی میں لیونک ایسڈ کی موجودگی اسے دل کے لیے بھی انتہائی مفید بناتی ہے، اور دل جب ٹھیک کام کرتا ہے تو سارے جسم میں خون کی سپلائی بہتر طور پر پہنچتی ہے، جس سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ سارے جسم کی صحت پر انتہائی اچھے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دیسی گھی کی مناسب مقدار کا خوراک میں شامل کرنا ہائی بلڈ پریشر کے مرض کو قابو میں رکھتا ہے، اور یہ مرض جہاں دل کو شدید نقصان پہنچاتا ہے وہاں کئی اور بیماریوں کے ساتھ موٹاپے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے کتنا دیسی گھی روزانہ کھانا چاہیے؟ غذائی ماہرین وزن کم کرنے کے لیے 2000 کیلوریز روزانہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، اور ان کیلوریز میں آپ 700 کیلوریز چکنائی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چکنائی آپ دیسی گھی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی روزانہ کی خوراک میں 44 گرام سے 77 گرام تک دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ مقدار سارے دن کے لیے ہے۔ یاد رہے، غذائی ماہرین وزن کم کرنے کے لیے 2000 کیلوریز کے ساتھ
ورزش کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں تاکہ آپ روزانہ اگر 2000 کیلوریز کھا رہے ہیں تو 2500 کیلوریز آپ برن بھی کریں تاکہ جسم میں جمی ہوئی چکنائی کو پگھلنے کا موقع ملے۔ ایک اور چیز جس پر دھیان دینا بہت ہی ضروری ہے کہ متوازن خوراک کو سمجھنے کے لیے آپ کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سے کھانے میں کتنی پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی موجود ہے تاکہ آپ اپنی خوراک میں ان کے توازن کو بگڑنے نہ دیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔